رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما.
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العلي العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی پر کوئی حرج نہیں اس بات میں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمائی۔ اللہ کا دستور چلا آ رہا ہے ان میں جو پہلے گزر چکے، اور اللہ کا کام مقرر تقدیر ہے۔ وہ جو اللہ کے پیام پہنچاتے اور اس سے ڈرتے اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ کرتے، اور اللہ بس ہے حساب لینے والا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں میں پچھلے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بولو۔ وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر، وہ اور اس کے فرشتے، کہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالے، اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہے۔ ان کے لیے ملتے وقت کی دعا سلام ہے، اور ان کے لیے عزت کا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا، اور چمکا دینے والا آفتاب، اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ کوہ نور ٹی وی پر رمضان سلطان ہر روز کی طرح سحر کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہمارا اور آپ لوگوں کا ساتھ رہتا ہے، اور اس خوبصورت ماہ مبارک میں جو گھڑیاں، جو لمحات اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہیں، ہم اپنے انداز میں کوہ نور ٹی وی کی اس بابرکت ٹرانسمیشن کو آپ لوگ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، اور یقیناً آپ لوگ پسند فرماتے ہیں۔ علماء کرام جو پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں، اور ہر روز ایک نئے موضوع کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز اپنے علماء سے ہمارا ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہوتا ہے۔ معروف ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में नजराना अक़ीदत व मोहब्बत पेश करने की सआदत हासिल करते हैं। आज 15वां रोज़ा और 15वें रोज़े की सहर में एक मरतबा फिर आपका मेज़बान अबू बकर सुल्तानी आपके सामने हाजिर खिदमत है। हमारे तमाम देखने वाले सुनने वाले पाकिस्तान भर में जितने भी लोग प्रोग्राम देखते हैं सुनते हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, आउट ऑफ कंट्री में, अरब अमारात में हमारे साथ कनेक्ट रहते हैं इस प्रोग्राम के ज़रिए, सहर की ट्रांसमिशन के ज़रिए, उन तमाम मोहब्बत करने वालों को, प्यार करने वालों को इंतहाई अक़ीदत के साथ एक मरतबा फिर सलाम पेश करते हैं। आज 15वां रोज़ा और सहर में हमारी आप लोगों से मुलाकात है और निस्फ़ रमज़ान खैर व आफ़ियत से आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से हमने गुजारा है। इस माह मुबारक का ये दूसरा अशरा है जिसको अशरा मग़फ़िरत कहा जाता है। जैसे पहले दिन गुजर गए हैं वैसे ही कुछ दिन बाकी होंगे इसके, और उसके बाद फिर इस माह मुबारक का आखिरी अशरा जिसका आगाज़ हो जाएगा। और अपने मामलात को देखते हुए हम लोग भी यकीनन अपनी जानिब से कोशिश कर रहे हैं कि अपने खालिक को मना लिया जाए, उसके महबूब का ज़िक्र किया जाए, शब-ए-दारियाँ होती हैं, कहीं नमाज तरावी का अहतमाम है, और ये सब अपने जानिब से अपने रब को मनाने के लिए हर बंदा ये कोशिश करता रहता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक अज़ीम और मुक़द्दस बुलंद बारगाह में दुआ है कि मालिक कायनात तौफ़ीक़ अमल जो है वो हम सबको अता फ़रमाए। प्रोग्राम का मज़ीद जो है वो आगे बढ़ाते हुए हम नए मेहमानों की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप ज़ियारत कर चुके हैं माशाअल्लाह हमारे प्रोग्राम का और सहर ट्रांसमिशन का मुकम्मल हिस्सा हैं। सहर हो, अफ्तार हो, मुख्तलिफ कोई भी प्रोग्राम्स हों, क़िबला सुहरवर्दी साहब से हमारा एक प्यार का और मोहब्बत का रिश्ता कायम है, और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र की खातिर फ़कत जो है वो आपसे हमारी मोहब्बत की निस्बत है। हज़रत अल्लामा मौलाना हफ़ीज़ुल्लाह सुहरवर्दी साहब हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ठीक है आप हुज़ूर? जी शुक्र, तबीयत शाद है, जज़ाकल्लाह। उनके साथ साथ ही नाज़रीन मोहतरम हमारे आज के प्रोग्राम में और सहर की ट्रांसमिशन में बिल्कुल पहली मरतबा आप तशरीफ़ लाए हमारे रमज़ान सुल्तान के सेट पर, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद आबिद अली क़ादरी साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह क़िबला, आपका भी बहुत शुक्रिया। यकीनन आज के मौजू के हवाले से इंशाअल्लाह आपसे भी हमारी गुफ्तगू और आपसे बात रहेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत कलाम पाक से हमारी आज की सहर की इन बाबरकत घड़ियों का और ट्रांसमिशन का बाकायदा आगाज़ जो है वो हमारे मेहमान क़ारी कुरान जनाब क़ारी मोहम्मद अनवार फ़रीदी साहब ने किया है। क़ारी साहब को भी खुशामदीद कहेंगे, जज़ाकल्लाह, आप भी तशरीफ़ लाए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक बारगाह में आपने कलाम पाक पेश किया है। मालिक की कायनात अपने ख़जानों में से ही अजर अज़ीम आपको अता फ़रमाए। उनके साथ ही नाज़रीन मोहतरम तशरीफ़ फरमा हैं हमारे बहुत अच्छे, ख़ास तौर पर मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, और आक़ा करीम अलैहिस्सलाम के बहुत महबूब सना खान है माशाअल्लाह। आप सब इनको जानते हैं, सुनते रहते हैं और पसंद भी करते हैं। हमारी आज के सहर की इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बने हैं रमज़ान सुल्तान का जनाब इमरान अय्यूब क़ादरी साहब को भी खुशामदीद आज की ट्रांसमिशन में कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आप लोग जैसा कि जानते हैं इस माह मुबारक में बहुत से ख़ास कुछ ऐसे अय्याम भी हैं जो बहुत मुक़द्दस हस्तियों के साथ मंसूब किए जाते हैं। आज का जो दिन है 15 रमज़ान का, वो भी एक बहुत ख़ास, एक ऐसी अजीम हस्ती नवासा रसूल जनाब सरकार ये अपनी मोहब्बतों का और अपनी अक़ीदतों का जो खिराज है जो हम सहाबा किराम अलैहिम रिदवान की बारगाह में पेश करते हैं, अहले बैत की बारगाह में पेश करते हैं, औलिया की बारगाह में पेश करते हैं, चूँकि हम यकीनन सभी को मानने वाले, सबकी अक़ीदत करने वाले, मोहब्बत करने वाले, ताज़ीम करने वाले हैं, और हमारे प्लेटफॉर्म से जब कभी भी पैगाम गया है वो मोहब्बत भरा पैगाम गया है। हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम आपका आज यौम विलादत है, तो इंशाअल्लाह आज आपकी जो है वो मुक़द्दस हस्ती पर इंशाअल्लाह आपकी तालीमात पर, आपकी मोहब्बत पर, अहले बैत से, आक़ा करीम से, असहाबे करीम से जो मोहब्बत के तकाज़े रहे वो इंशाअल्लाह अपने उलमा से हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। यकीनन इस माह मुबारक के हवाले से वैसे तो हर दिन हर घड़ी रहमतों वाली है, लेकिन आज के दिन के हवाले से विलादत हसन मुज्तबा के एतबार से भी आज का दिन इंतहाई बरकतों वाला, रहमतों वाला, अज़मतों वाला है। मैं क़िबला सुहरवर्दी साहब की जानिब बढ़ना चाहूँगा और मैं सबसे पहले चाहूँगा कि अपने इब्तदाई जुमलों में अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए नवासा रसूल की बारगाह में और बिलखुसूस आज के इस ख़ास मौजू के हवाले से, आज टॉपिक के हवाले से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ फरमाएंगे। क़िबला बिस्मिल्लाह सुहरवर्दी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब अबू बकर साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज बड़ा खूबसूरत दिन भी है और माशाअल्लाह जब शहरी कर लेंगे
تو نصف رمضان بھی ہمارا انشاءاللہ ہو جائے گا، 15واں روزہ کی حج سحری کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور آج کے دن جس موضوع کا آپ نے انتخاب کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ میجورٹی جو لوگ ہوتے ہیں وہ نام کی حد تک ہوتے ہیں، ٹھیک، کارنامے بہت کم لوگ ہیں جو جانتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ میجورٹی لوگوں کو اتنا پتہ ہوگا کہ حضرت امام حسن علیہ السلام حضرت امام حسین کے بھائی ہیں، یا مولا کائنات یا سیدہ کائنات کے بڑے صاحبزادے بالکل ہیں۔ زیادہ تر ہمارے ہاں یا تو مولا کائنات کا ذکر کیا جاتا ہے، یا سیدہ کائنات کا کیا جاتا ہے، یا حضرت امام حسین علیہ السلام کا کیا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ واقعہ کربلا ہے تو ہم فوری طور پر حضرت امام علی مقام امام حسین کی طرف جاتے ہیں۔ اگر شہادت 21 رمضان آئے تو ہم مولا کائنات کی طرف جاتے ہیں، اسی طرح اگر 3 رمضان آئے تو ہم سیدہ کائنات کی طرف جاتے ہیں۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کا صرف نام کی حد تک لوگوں کو اویئرنیس ضرور ہے، لیکن آگے نہیں پتا کہ آپ کے کارنامے کیا ہیں، آپ کا حسن کیا ہے، آپ کا اخلاق کیا ہے، آپ کی سخاوت کیا ہے، ان کے بارے میں۔ اور آپ اچھا کرتے ہیں ماشاءاللہ کہ ایک نہیں سب کا ذکر جب بھی ان کا تہوار آتا ہے تو آپ ان کا انتخاب کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ جس طرح ہم نے 3 رمضان مبارک کو سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر کیا ہے، اور 10 کو آپ کی اماں جان ام المومنین کا ذکر کیا ہے سیدہ، اور آج 15 امام حسن علیہ السلام کا، اور آگے میرا خیال ہے 17 کو جہاں شہدائے بدر کا ذکر ہوگا وہاں اماں جان حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال بھی ہے 17 رمضان، اہل بیت کی محبت ہے وہاں صحابہ کرام تو وہ بھی ہوگا۔ اگر غزوہ بدر آئے گا تو سیدہ کائنات کا ذکر بھی انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ جہاں تک کہ امام حسن علیہ السلام ہیں، یہ مولا کائنات کے بڑے صاحبزادے ہیں، بڑے بیٹے ہیں۔ 3 ہجری میں مدینہ پاک میں آپ کی ولادت ہے، اللہ، اور حضرت امام حسن علیہ السلام اگر آپ سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو یہ مشابہ ہیں، یعنی سب سے زیادہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تشبیہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، تھوڑی سی بس آپ کی اسی بات کو بڑھاتے ہوئے، وہ ضمن بیچ میں بات ہے اور وہ ہے بھی ضروری، چونکہ آپ نے پہلے وضاحت کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بہت سے احباب کو یہ بھی علم نہیں ہوگا کہ آپ بڑے بیٹے ہیں۔ حسین بادشاہ تو ہیں ہی ہیں، ان کے کارنامے تو کائنات جانتی ہے، لیکن بہت سے لوگوں کو یہ بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ آپ بڑے صاحبزادے ہیں۔ ہاں، سبحان اللہ، کیا بات۔ امام حسن علیہ السلام جو ہیں یہ بڑے صاحبزادے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام چھوٹے صاحبزادے ہیں، اور بعض طریقوں میں ایک حضرت امام محسن کا نام بھی آتا ہے، وہ ان کا بچپن میں وصال ہو جاتا ہے، ان کا بھی نام آتا ہے۔ بارکیف مولا کائنات کے جو بڑے صاحبزادے ہیں ان کا نام حضرت امام حسن علیہ السلام ہے۔ 3 ہجری کو ولادت ہے آپ کی، اور یہ 15 رمضان المبارک ہے، اور آپ کا جو وصال ہے، جو آپ کی شہادت ہے، وہ 49 ہجری میں جا کے ہوتی ہے، اور وہ ربیع الاول شریف ہے، یعنی ربیع الاول شریف غالباً 5 ربیع الاول ہے، کہ وہاں 5 ربیع الاول کو جا کے آپ کی شہادت ہوتی ہے، اور 15 رمضان مبارک کو آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ یہ پیریڈ ہے آپ کا، یعنی 3 ہجری سے لے کے 49 ہجری تک امام حسن علیہ السلام، اور صحابہ کرام جا رہے تھے، اور ساتھ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جا رہے تھے، اور حضرت امام حسن علیہ السلام بچے تھے، چھوٹے تھے، کھیل رہے تھے، آپ نے ان کو اٹھا لیا۔ جب اٹھایا تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ امیر المومنین کہ آپ نے امام حسن علیہ السلام کو اٹھا لیا، بچے تھے؟ فرمایا میں نے اس لیے اٹھایا ہے کہ ان کی ساری شکل و صورت، اچھا ساتھ مولا کائنات بھی ہیں، آپ کے ساتھ مولا کائنات بھی ہیں، تو آپ سن رہے ہیں تو آپ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ان کی تشبیہ، ان کی شکل و صورت مولا علی سے کم ملتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام پر ساری تشبیہ ان کی ہے۔ سبحان اللہ، شکل و صورت کے اعتبار سے یہ شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس لیے جب بھی مجھے حاجت پیش ہوتی ہے کہ میں حضور کو دیکھوں تو میں حضرت امام حسن علیہ السلام کو دیکھ لیتا ہوں، تو مجھے آقا جو ہیں وہ یاد آ جاتے ہیں۔
سبحان اللہ۔ اب اس بات سے دیکھیں کہ اصحاب رسول آل رسول کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں۔ واہ۔ ہم تفریق میں چلے جاتے ہیں۔ میں نے سلطانی صاحب جتنا میرے کو مجھ سے ہو سکا نالج کے اعتبار سے یا جتنا میں مطالعہ یا اسٹڈی کر سکا میں نے کی ہے، لیکن اصحاب رسول میں نے کوئی بھی ایسا شخص نہیں دیکھا کہ جو آل رسول سے پیار نہ کرتا۔ اللہ اللہ۔ مین چیز تو ہمارے 4 خلفاء ہیں، اور پھر 40 ہجری میں حضرت مولا کائنات کی شہادت کے بعد آپ خلافت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں۔ 40,000 کے قریب کوفیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی۔ بالکل ٹھیک۔ 6 ماہ کا آپ کا دورانیہ ہے ایز اے خلیفہ کا، اس اعتبار سے 5 خلیفے بنتے ہیں، ٹھیک، 6 ماہ جو ہیں۔ اور جو ہم وہ حدیث بھی لیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد 30 سالہ دور، یہ خلافت کا دور جو ہے، اس میں 30 سال یعنی 4 خلفاء میں 6 ماہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے جب ملاتے ہیں تو پھر 30 سال جو ہیں وہ پورے بنتے ہیں۔ تو آپ نے 6 ماہ، اور پھر آپ کے بارے میں رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑی خوبصورت خوشخبری اور بشارت دی ہے کہ میری امت کی 2 بڑے عظیم گروہوں کے درمیان، جماعتوں کے درمیان یہ میرا بیٹا جو ہے یہ صلح کروائے گا۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ دیکھیں کہ مدینہ میں حضور علیہ السلام، حسن علیہ السلام چھوٹے ہیں، بچے ہیں، آپ سے کچھ روایتیں بھی ہیں، جیسے حضرت امام حسین علیہ السلام سے بھی کچھ روایات ملتی ہیں، اسی طرح آپ سے بھی کچھ روایتیں، کیونکہ آپ ان سے 1 سال بڑے ہیں۔ تو آپ کے بارے میں بچے ہیں، آپ کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا جو ہے یہ 2 بڑی جماعتوں کے، میری امت کی جماعتوں کے درمیان یہ صلح کروائے گا۔ اور پھر حقیقت ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ اٹل فیصلہ سمجھتے تھے، زبان مصطفیٰ سے نکلے ہوئے الفاظ وہ ایک قسم کا وہ وہی سمجھتے تھے کہ جو میرے نبی نے فرما دیا ہے وہ ہو کے رہنا ہے۔ جس طرح دیکھیں نا کہ احد کے مقام پر آپ جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ سیدنا ابوبکر صدیق ہیں، سیدنا عمر ابن خطاب ہیں، سیدنا عثمان غنی ہیں، تو آپ نے احد پہاڑ نے جنبش لی اور آپ نے تھوڑی سی ٹھوکر ماری، فرمایا آپ کو پتہ نہیں ہے، وہ تو ناز نخرے کر رہا تھا کہ امت کے اس کائنات کے عظیم لوگ میرے اوپر ہیں، عظیم کائنات کے رحمت للعالمین ہیں، آپ کے بعد جو بعد الانبیاء بالتحقیق ابوبکر صدیق کا مقام ہے، یعنی عظیم لوگ، وہ تو ناز نخرے کر رہا تھا۔ اللہ، لیکن آپ نے فرمایا تجھے پتہ نہیں کہ آپ کے اوپر 1 نبی ہے، 1 صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اب دیکھیں کہ حضور نے مدینہ پاک میں احد پہاڑ کے مقام پر یہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا، لیکن اس کے بعد 23 ہجری میں جا کے عمر ابن خطاب فرماتے ہیں مجھے اس دن سے اندازہ ہو گیا تھا، دعا تو مانگتے رہتے تھے شہادت کی اور مدینے کی، لیکن مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ میں شہید ہوں گا۔ 23 ہجری میں جا کے حضرت عمر ابن خطاب کی شہادت ہے، 35 ہجری میں جا کے سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہے۔ تو حضرت امام حسن علیہ السلام کے بارے میں جو بشارتیں میرے کریم آقا علیہ السلام دی ہیں، پھر آپ نے ان بچوں سے پیار بڑا کیا ہے۔ ایک جگہ آپ بے شمار چھوٹی چھوٹی روایات جو آتی ہیں کہ اگر آپ ممبر پر بیٹھے خطبہ دے رہے ہوتے ہیں اور یہ ننھے منھے شہزادے آ جاتے ہیں تو آپ اپنا خطبہ جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، ان بچوں کو اٹھاتے ہیں کہ میرے بچوں کو چوٹ نہ لگ جائے۔ اگر آپ سجدے میں ہیں تو بچے آ کے پشت پر سوار ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے سجدے کو دراز کر دیتے ہیں کہ بچہ اگر میں سر اٹھاؤں گا تو بچہ گر نہ جائے، چوٹ، یعنی اس بات سے اندازہ کرے، اور امت کے لیے اس سے بڑا کوئی اور سبق اور میسج ہو نہیں سکتا کہ جس امت کے رحمت للعالمین نے سب سے بڑھ کر ان نواسوں سے پیار کیا ہے، سبحان اللہ، ہمارے اوپر کیا فرض ہے کہ ہم اس آقا کی پیروی کرتے ہوئے حضور کے اس آل سے سب سے زیادہ ہم پیار کریں، سبحان اللہ۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما بھی دیا ہے کہ یہ میرے دنیا کے دونوں پھول ہیں، دنیا کے بھی پھول ہیں، یہ میرے جنتی بھی پھول ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو ان سے پیار کرے گا وہ مجھ سے پیار کرے گا، اور جو مجھ سے پیار کرے گا وہ خدا سے پیار کرے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، میرا رب ان سے پیار کرتا ہے، کائنات والوں کہ یہ میری آل ہے، یہ میری آل ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، خالق کائنات نے میری آل کو ہر لحاظ سے پاک بنا کے بھیجا ہے، کوئی دنیا کی ناپاک چیز جو ہے وہ میری آل کے قریب بھی نہیں چاہ سکتی، اس لیے کہ فجتنبوا الرجس کا لفظ استعمال فرما دیا،
हुक्मन रब ने फरमाया कि कोई नजस चीज नापाक चीज जो है मेरे नबी की आल के करीब नहीं जा सकती। हमें हुक्म है अनको मुर्रिसा, हम आते हैं अनको मुर्रिसा में और नबी की आल आती है फाइतने बुर्रिसा में। हमें हुक्म है कि आप उस नापाक चीज के पास ना जाएं, लेकिन नापाक चीज को हुक्म है कि मेरे महबूब की आल के पास नहीं जाना। अल्लाह। तो ये शहजादे जो हैं हसन और हुसैन और बिलखुसूस इमाम हसन अलैहिस्सलाम, ये तशबीह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है और हुजूर इनसे बहुत ज्यादा प्यार फरमाया करते थे। माशाअल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, गुफ्तगू आप समाअत कर रहे थे माशाअल्लाह। हज़रत अल्लामा क़िबला हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब ने आगाज़ में अपने इब्तदाई जुमलों में हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की बारगाह में अपनी मोहब्बतों और अपनी अक़ीदतों के खिराज पेश करते हुए गुफ्तगू की है माशाअल्लाह। हमारे साथ हैं क़िबला सोहरवर्दी साहब भी और अल्लामा साहब भी। गुफ्तगू इंशाअल्लाह हमारी जारी रहेगी। अभी हमें ज्वाइन किया है अर्ज़ वतन पाकिस्तान के मुमताज़ व मोहतरम साना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आक़ा करीम का ज़िक्र हकीकत में आपकी पहचान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़िक्र मुस्तफ़ा के सदक़े में आपको बड़ी इज़्ज़तों से नवाज रखा है। जनाब क़ारी मोहम्मद अहमद रज़ा जमाती साहब, आप तशरीफ़ लाए हैं, आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक है आप हुज़ूर, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए अपनी मसरूफ़ियात में से वक्त निकालते हुए। और इंशाअल्लाह जो फरमाइशें में जो चीज़ें आपके हिस्से में होंगी यकीनन इंशाअल्लाह हम आज के प्रोग्राम में समाअत करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, अभी कलाम पाक समाअत करते हैं इंशाअल्लाह। हमारे साथ इमरान अय्यूब क़ादरी भी हैं, नौजवान सना खान मुस्तफ़ा हैं। आपसे मैं गुजारिश करूँगा, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह हमारी गुफ्तगू भी जारी रहेगी और आज के मौजू के हवाले से भी इंशाअल्लाह उलमा से हमारी गुफ्तगू रहेगी इंशाअल्लाह। खूबसूरत कलाम और इल्तिजा अपने रब की बारगाह में जनाब इमरान अय्यूब क़ादरी साहब पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। अशराए मग़फ़िरत की मुबारक साअतों में अपने परवरदिगार की बारगाह में दुआ है, इल्तिजा है कि मालिक सब पर अपना करम और अपना फ़ज़ल फ़रमाए। कोविड की हालात भी साथ साथ हैं और बहुत से लोग परेशान भी हैं, बहुत से लोग मसाइल का शिकार हैं। आप तमाम देखने वालों से, सुनने वालों से ये भी रिक्वेस्ट है, रमज़ान शरीफ के साथ ज़ाहिर है मसरूफ़ियात सबकी होती हैं, अपने अपने मामूलात ज़िंदगी भी है, लेकिन SOPs पर और एहतियाती तदाबीर पर अमल करते हुए ये दिन जो है वो खैर-ओ-आफ़ियत से गुजारें। अल्लाह करीम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और इस बीमारी से जल्द जो है वो मालिक कायनात हमें छुटकारा मिल जाए, बस यही दुआ है। आज के मौजू की जानिब बढ़ते हैं। इस तरह माशाअल्लाह इस मुक़द्दस हस्ती के बारे में आज की हमारी गुफ्तगू है। डॉक्टर आबिद अली क़ादरी साहब की जानिब बढ़ेंगे और मैं चाहूँगा कि आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए जिस अजीम हस्ती की बारगाह में अपनी मोहब्बतों के खिराज सोहरवर्दी साहब ने भी पेश किए हैं, आप भी अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिए, फिर इंशाअल्लाह कुछ सवालात भी आपके सामने पेश करेंगे। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका और आपकी पूरी टीम का। आज एक अजीम हस्ती की बारगाह में हदिया अक़ीदत पेश करना है कि उनकी मोहब्बत हमारी दीन की असल है और उनकी मोहब्बत हमारी शफ़ाअत और निजात का सामा है। मैं आपकी विलादत बासआदत के पुरनूर और पुरकैफ मौका पर कुछ तारीख़ी पस मंज़र में जाना चाहूँगा। जी बिस्मिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक अपने नूर अज़ली से फ़रमाई। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं, मुसन्नफ़ अब्दुर रज़ाक़ में ये रवायत मौजूद है, फरमाया कि अव्वल मा ख़लक़ल्लाहु नूरी वल ख़ल्क़ु कुल्लुहुम मिन नूरी। अल्लाह तबारक व तआला ने नूर अज़ली से नूर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक फ़रमाई और आलम अज़ल के अंदर जब नूर मुस्तफ़ा वजूद अदम से वजूद में आता है तो रब तआला ने उस नूर पे अपनी निगाह मोहब्बत डाली। जब निगाह मोहब्बत पड़ी तो अल्लाह की उस निगाह मोहब्बत की कैफियत ये थी, नूर मुस्तफ़ा ने उसको महसूस किया और नूर मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 5 किरणें जुदा होती हैं। अल्लाह, उन 5 अनवार को अल्लाह तबारक व तआला ने महफूज कर लिया। उसी से पंचतन पाक की तख्लीक होती है। सुभान अल्लाह। उसमें वही आए तत्हीर का मिज़दाक बनते हैं और वही आए मुबाहला का मिज़दाक बनते हैं। ये सफ़र जब अज़ल से शुरू होता है, अदम से वजूद का जब ये सफ़र हुआ तो रब तआला ने अपनी शान के मुताबिक नूर मुस्तफ़ा को तख्लीक आदम अलैहिस्सलाम के बाद जबीन आदम में महफूज कर दिया। अल्लाह। जब जनाब आदम अलैहिस्सलाम इस आलम नासूत में, इस दुनिया में जलवागर होते हैं तो एक रोज़ बैठे, आपको तस्बीह की आवाज़ आती है तो पूछा, मौला ये तस्बीह कैसी है? और इस आवाज़ में बड़ा कैफ है, एक सुरूर है, एक हलावत है, एक उनसियत पैदा हो रही है। मौला ये आवाज़ कैसी है? हमारे मेरे महबूब अलैहिस्सलाम का नूर है जो तस्बीह खुदा कर रहा है। अल्लाह। अब वहाँ से ये सफ़र चलता हुआ महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि रब तआला ने मेरे नूर को पाक असलाब
اور پاک ارحام سے گزارا۔ سبحان اللہ۔ میں طاہر سے طیب اور طیب سے طاہر کی طرف سفر کرتا ہوا اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ اور اماں جان سیدہ آمینہ تک پہنچتا ہوں۔ اللہ۔ آپ فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے میرے والد تک تمام پاکیزہ افراد تھے اور میں نکاح کی برکت سے اس دنیا میں جلوہ گر ہوتا ہوں۔ اب یہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ازلی، نور ابدی، نور سرمدی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کا نور بن کے قد جاءکم من اللہ نور کا مصداق ہوتے ہیں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ یہ فرما دیجئے کہ میں بشر بھی ہوں۔ اب حضور کی بشر کے حوالے سے چند باتیں کرتے ہیں۔ حضور کا جسم پاک جسم لطیف ہے، اگرچہ تمام اجسام کثیف ہیں لیکن جسم مصطفیٰ علیہ السلام لطیف نظر آتا ہے۔ آپ کے جسم پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے غیر معمولی صلاحیتیں عطا فرمائی اور آپ کا جسم لطیف بھی ہے اور نورانی بھی۔ اب آپ کی روح اعظم ہے اور آپ کا جسم لطیف ہے۔ اب دیکھتے ہیں آپ کی جسم سے جدا ہونے والی جتنی بھی چیزیں ہیں بشری تقاضے کے اعتبار سے اللہ نے انہیں بھی منور رکھا، انہیں بھی ممتاز رکھا ہے۔ جیسا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ پاک آتا ہے وہ مشک و عنبر ہے۔ حضور مسکراتے ہیں اور آپ کے دہن مبارک سے، آپ علیہ السلام کے منہ مبارک سے جو ایک معطر معمر فضا باہر نکلتی ہے اس سے تمام ماحول معمر ہو جاتا ہے۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب حضور گفتگو کرتے جیسے جیسے یہ گفتگو طویل ہوتی تو ویسے ویسے تمام جہان معمر ہو جایا کرتا۔ اب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من مسنی فقد حرم علیہ النار، جو شے بھی مجھ سے ایک بار مس کر جاتی ہے اس پہ آج سے جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ اب یہ جسم مصطفیٰ کی برکتیں ہیں۔ اب میں آ رہا ہوں آج کی اس ہستی کی طرف۔ اب پسینہ نکلے وہ معمر ہے، حضور سے کوئی چیز مس ہو جائے وہ معطر و معمر ہے، اس پہ آج سے جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کی روایت مجھے یاد آ رہی ہے، آپ نے پچھنے لگوائے اور حضور نے فرمایا یہ جسم سے دم مبارک یعنی کہ خون مبارک جو جدا ہوا ہے اسے ایسی جگہ محفوظ کر لو کہ اس کا ادب مقرر رہے، یعنی کہ اس کی بے ادبی نہ ہو سکے۔ انہوں نے جانا کہیں بھی رکھوں گا کہیں بھی دفن کروں گا کسی کا پاؤں آ سکتا ہے، انہوں نے نوش جاں کر لیا۔ اللہ اکبر۔ جب نوش جاں کر لیا تو فرمایا کیا کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ میں نے سمجھا کہ میرا سینہ ہی اس کی حفاظت کر سکتا ہے تو میں اسے نوش جاں کر چکا ہوں۔ فرمایا کہ اب تم نے نوش جاں کر لیا، اب ان کی جسم کی کیفیات کیا ہو رہی ہیں؟ حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ میرے جسم سے ایک خوشبوئیں آنے لگیں اور فقط ان کے نہیں ان کی اولاد و نسلوں میں جاری ہونے لگیں۔ اب یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون پاک کی برکت۔ اللہ اکبر۔ اب آتے ہیں سیدہ کائنات کی بارگاہ میں مجھے جانا ہوگا۔ حضور نے فرمایا فاطمہ کو بضعۃ منی۔ اللہ اکبر۔ وہ جسم مصطفیٰ کا حصہ، وہ نور مصطفیٰ کا حصہ، وہ جگر مصطفیٰ کا حصہ، وہ نگاہ مصطفیٰ کا مرکز، وہ محبت مصطفیٰ علیہ السلام کا مرکز جو ہیں سیدہ کائنات سیدہ خاتون جنت۔ اب اس نور سے جو دو نور جدا ہونے والے ہیں اللہ اکبر، ایک نور کا نام امام حسن مجتبیٰ ہے سبحان اللہ، اور دوسرے نور کا نام امام علی مقام امام سید الشہداء امام حسین پاک علیہم السلام ہے۔ اب یہ دو نور مرج البحرین جب ہوتے ہیں تو لؤلؤ مرجان ہمارے سامنے جب آتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ اب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اللہ اکبر، وہ ہستی وہ پاکیزہ ہستی جن کا آج ہم ذکر پاک کر رہے ہیں، امام حسن مجتبیٰ۔ اب جس شجر طیب کی رب تعالیٰ نے حفاظت کی بات کی ہے وہ شجر طیب جو ہے جناب آدم علیہ السلام سے چلتا ہوا جناب حضرت عبد المطلب تک آتا ہے۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں ایک روز کعبۃ اللہ میں تھا، آرام کر رہا تھا، میں نے خواب دیکھا کہ میری پشت سے ایک درخت ظاہر ہوا جس کی شاخیں آسمان تک پہنچتی ہیں اور اس کی جڑیں تحت الثری تک جاتی ہیں۔ میں بیدار ہوا، میں نے صاحب تعبیر سے جا کے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا ان قریب مجھے بتاؤ تمہارے ہاں کسی بچے کی ولادت تو نہیں ہونے والی؟ میں ہاں عبداللہ کے ہاں یہ ولادت کا معاملہ ہے۔ فرمایا تمہیں مبارک ہو، ایک ایسی ہستی دنیا میں آنے والی ہے جس کی زمین و آسمان میں جس کا پرچار ہوگا، جس کے تذکرے زمین میں بھی ہوں گے آسمان میں بھی ہوں گے۔ اب اس شجر طیب کی حفاظت کے لیے اس شجر طیب کو آگے مزید بڑھانے کے لیے میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ میں پس منظر بیان کر رہا ہوں، ابتدا اور تاریخی پس منظر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز ہر نسب اور ہر حسب منقطع ہو جائے گا لیکن میرا حسب و نسب قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔
ہمارا ہر شخص کا نسب اور حسب کہاں سے چلتا ہے؟ اس کی اولاد سے، اس کے بیٹے سے، لیکن میرا حسب و نسب میری بیٹی سے چلے گا۔ اللہ سیدہ کائنات کی بارگاہ میں اور سیدہ خاتون جنت کے صدف اقدس سے جاری ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ وہ جو خواب آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب دیکھ رہے ہیں، اس خواب کی تعبیر ہمیں امام حسن بھی نظر آتے ہیں، اس میں امام حسین علیہ السلام بھی نظر آتے ہیں، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت، آپ کی اولاد پاک کی حفاظت پہ معمور جو کیا گیا، جس کا انتخاب ہوا ہے، وہ انتخاب ربی بھی ہے، انتخاب مصطفیٰ علیہ السلام بھی ہے، اور وہ انتخاب ازلی انتخاب تھا، جیسے میں پہلے عرض کر چکا، وہ 5 نور اللہ نے پہلے ہی محفوظ کر لیے تھے، اب وقتاً فوقتاً فیصلہ اسی وقت ہو چکا تھا، وقتاً فوقتاً جب اس کے ظہور کا وقت آتا ہے تو امام حسن مجتبیٰ ہمارے سامنے آتے ہیں، تو اولاد مصطفیٰ علیہ السلام کی آبیاری کے لیے اولاد مصطفیٰ علیہ السلام کو شرق تک غرب تک فرمایا میرا حسب و نسب، میری اولاد پاک پورے اکنان عالم تک جائے گی، اور اس کا پہلا زینہ ہے، اس کا نام امام حسن مجتبیٰ ہے، اور حضور علیہ السلام کی اولاد پاک کے امین اول کا نام امام حسن مجتبیٰ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ازلی کی حفاظت اور امین اور مامون ہونے کا پہلا زینہ جو ہے وہ بھی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہمیں نظر آتے ہیں۔ یہ ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا وہ کیا بات۔ پھر اس کے ساتھ جد ابراہیم کی حفاظت کے لیے بھی اگر کسی کا نام آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہ بھی امام حسن مجتبیٰ ہے۔ مزید اس پہ گفتگو ہوگی انشاءاللہ۔ میں نے آپ کا بہت خوبصورت آپ نے ترتیب کے ساتھ تاریخی معاملات جو ہیں وہ وضاحت کی اور آپ نے بیان کیا ہے، اور جس طرح آپ نے بتایا کہ مزید گفتگو ہوگی انشاءاللہ، یقیناً گفتگو ہوگی، یہ برکات سمیٹنے کا موقع ہم سب کو میسر آیا ہے آج کے دن، تو انشاءاللہ ضرور ہم جو ہے وہ برکات سمیٹیں گے، اور جس طرح سہروردی صاحب نے فرمایا تھا، اور اسی کو لے کر انشاءاللہ ہم مزید بھی آگے بڑھیں گے۔ کچھ سوالات ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور اس کی وضاحت بھی، تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے اس حوالے سے پتہ چل سکے کہ جو شان اقدس حضرت امام علی مقام امام حسین پاک کی ہے، یقیناً اس کے حوالے سے ہی امام حسن مجتبیٰ کی جو شان، جو مقام، جو مرتبہ ہے، وہ انشاءاللہ ہم اپنے علماء سے بیان جو ہے وہ سننے کی کوشش کریں گے۔ آج کے پروگرام میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے نانا جان کی بارگاہ میں آئیے ہم چلتے ہیں، اور بہت خوبصورت ماشاءاللہ ہمارے پڑھنے والے مہمان آج کی ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ جناب قاری احمد رضا جماعتی صاحب سے ہم گزارش کریں گے، کیا سنانے والے ہیں؟ بسم اللہ بھائی صاحب۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کلام اعلیٰ حضرت ایک نئے انداز میں جناب قاری محمد احمد رضا جماعتی صاحب ماشاءاللہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ مالک کائنات آپ کا پڑھنا، اب آپ کا سننا، جہاں کہیں بھی ٹرانسمیشن لوگ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ موضوع جس پر ہماری اپنے علماء سے گفتگو جاری ہے، سہروردی صاحب نے بھی بہت خوبصورت انداز میں وضاحت کی، قبلہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ تاریخ کے حوالے سے کچھ چیزیں بیان کی۔ میں سہروردی صاحب کی جانب مزید بڑھوں گا، اور جس طرح آپ نے بتایا اس میں بھی کوئی شک نہیں، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے، حضور بھائی ہونے کے ناطے سے امام حسن پاک کے، تو وہ جو آپس میں ایک پیار، اتفاق اور محبت کا رشتہ بھائیوں کے ہوتا ہے، کائنات کے وہ حسین بادشاہ ہوں اور پھر جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں، تو وہ کچھ ایسے واقعات جو ہمیں محبت بھرے پیغامات کی صورت میں یقیناً ناظرین کے لیے ملتے ہوں، تو اس میں سے کچھ اگر تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اس چیز کا مطالعہ کرنا ہے کہ پیار ملتا کہاں سے ہے، اللہ، اور پیار آتا کہاں سے ہے۔ اب ہم اپنی بات کریں اور ہے، کسی اور کی بات کریں اور ہے، ان کے پیار اور محبت کا، پیار کا آنا اور پیار کا ملنا، اس کی تو کائنات میں مثال ہی نہیں ہے۔ بے شک، اس لیے کہ جن کی پرورش آغوش مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہوئی ہو، جن کی اماں جان کا نام سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جن کا نام ہو، اور جن کے والد محترم مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا ہوں، جن کے بھائی حضرت امام حسین علیہ السلام ہوں، اب ان کی تربیت کا مشاہدہ دیکھیں کہ تربیت کہاں ہو رہی ہے، کس گھر کے اندر ان کی ولادت ہو رہی ہے۔ وہ گھر ہے کہ جس گھر کو اللہ رب العالمین نے نور علی نور گھر بنایا ہے، اور وہ گھرانہ کہ جس گھرانے کو اللہ رب العالمین نے پاک بنا کے بھیجا ہے۔ واہ! اب ان کی تربیت، جو گھرانہ ہی پاک ہے، یہ قرآن پاک فرما رہا ہے، جو گھرانہ ہی پاک ہے
اس گھرانے کی تربیت بھی پاک ہوگی، بے شک، اس گھرانے کا ہر جو عمل ہے وہ پاکیزہ ہوگا، اگر اس گھرانے کی عبادت ہے تو وہ عبادتوں کی سردار ہوگی، اگر اس گھرانے کی محبت پیار ہے تو وہ پیار اور محبت کا سردار ہوگا، یعنی کوئی عمل اس گھر کا ایسا نہیں ہے۔ کیا بات! اس لیے کہ تربیت دیکھیں کہاں ہوئی ہے۔ اب دیکھیں نا کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام تک پہنچنے سے پہلے دیکھیں سیدہ کائنات کی پرورش، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹی بھی ہیں لیکن پرورش آپ کے گھر میں ہو رہی ہے، مولا کائنات کی پرورش ساری کی ساری میرے نبی نے فرمائی ہے۔ واہ! یعنی یہ دونوں میاں بیوی جو ہیں ان کی پرورش میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی۔ کس گھر میں ہو رہی ہے؟ جس گھر کے اندر قرآن کا نزول ہو رہا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس گھر کو سیرت طیبہ کا باب کہا جا رہا ہے، واہ واہ واہ، کہ ساری شریعت، جس گھر میں پوری شریعت جو ہے وہ وہاں سے نکل رہی جہاں ہو، فرمان الہی اترتے ہوں، جہاں فرمان الہی نازل ہو رہا ہو، جس گھر کو شریعت کا گہوارہ کہا گیا ہو، جس گھر سے شریعت نکل کے پوری کائنات میں پھیل رہی ہو، اس گھر کے اندر مولا کائنات بھی رہتے ہیں، اس گھر کے اندر سیدہ کائنات بھی رہتی ہیں، تربیت مصطفیٰ کی ہو۔ اب اسی گھرانے سے جب سیدہ کائنات کی شادی ہوتی ہے تو میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بیٹا آپ کی علی سے شادی کر رہے ہیں، آپ کی رضا ہے، اجازت لی، رضا ظاہر ہوئی، شادی کر دی ہے، تو میرے نبی نے فرمایا کہ اے بیٹا آپ علی کے گھر جا رہی ہیں، علی کی پرورش بھی ساری میں نے کی ہے، آپ کی پرورش بھی میں نے کی ہے، آپ نے علی سے کوئی سوال نہیں کرنا، علی کو تنگ نہیں کرنا۔ اب وہ سیدہ کائنات جن کا ساری زندگی ایک سجدہ بھی قضا نہیں ہوا، وہ مولا کائنات کے جن کا ساری زندگی ایک سجدہ بھی قضا نہیں ہوا، ایک نماز قضا ہوئی، اور وہ ماشاءاللہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ اس نماز کو بھی امام الانبیاء نے قضا نہیں پڑھنے دیا بلکہ ادا پڑھنے دیا، اس کو بھی ادا پڑھوایا ہے۔ قضا پڑھنا ہے یا ادا؟ قضا، ہاں، قضا ہے یا ادا ہے۔ تو مولا کائنات عرض کرتے ہیں حضور ساری زندگی تو میں نے قضا نہیں کی ہے، یہ آپ کے عشق و محبت میں قضا ہوئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے لیے مثال نہ بنے کہ علی نے قضا پڑھی ہے، علی آج بھی ادا پڑھنا چاہتا ہے۔ جس باپ نے ساری زندگی نماز قضا نہ کی ہو، جس گھر میں ساری زندگی سیدہ کائنات نے سجدہ قضا نہ کیا ہو، جس گھر میں سارا دن اور ساری رات قرآن پڑھا جا رہا ہو، اس گھر میں حسن بھی آتا ہے اور اس گھر میں حسین بھی آتا ہے۔ اب دیکھیں کہ پیار تو یہ ہے کہ آپ کے اگر یعنی یہ تربیت حضرت امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ نے آپ نے 3 مرتبہ اپنا سارا مال اللہ کی رضا میں دے دیا، اور آپ کا گھرانہ وہ ہے کہ اگر کوئی سائل آیا ہے آپ کی بارگاہ میں تو آپ نے اس سائل کو جھڑکا نہیں ہے، آپ نے اس سائل کا سوال حل فرمایا ہے۔ اب آپ کا سوال تھا کہ آپ کا پیار بھائیوں کا، آپ کی محبت، اب دیکھنا کہ تربیت کہاں ہو رہی ہے، جہاں تربیت ہو رہی ہے اس تربیت کو لے کے ہم ایک رائی برابر بھی ان کا نفاق تو پیش ہی نہیں کر سکتے، تصور ہی نہیں ہے، تصور ہی نہیں کر سکتے کہ بڑا بھائی جو ہے وہ چھوٹے سے کتنا پیار کر رہا ہے، چھوٹا بڑے سے کتنا پیار کر رہا ہے۔ ان کی تو ساری زندگی ہی پیار میں گزری ہے، اگر بچپن ان کا آغوش مصطفیٰ میں گزرا ہے تو جوانی مولا کائنات کی بارگاہ میں گزری ہے۔ سیدہ کائنات بھی 6 ماہ کے بعد حضور کے وصال کے بعد ان کا بھی پردہ ہو جاتا ہے دنیا سے، لیکن آپ پھر بھی مولا کائنات کی تربیت میں رہے ہیں۔ ام المومنین آپ سے پیار فرماتی تھی، اصحاب رسول آپ سے پیار فرماتی، کیوں کرتے تھے؟ آپ کی نسبت کو دیکھتے تھے کہ ان حسن اور حسین کی نسبت کن کے ساتھ ہے، پھر تشبیہ مصطفیٰ سمجھ کر کوئی صحابی ایسا نہیں جو آپ سے پیار نہ کرتا۔ آپ نے حضرت امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی اخوت اور بھائی چارے کا درس دیا، آپ نے پیار تقسیم کیا ہے، آپ نے پیار، اس سے بڑی پیار کی مثال کیا ہو سکتی؟ وہ میرے نبی نے فرما دیا تھا کہ امت کا شرازہ بکھرنے لگا تھا اور مولا کائنات مولا امام حسن جو ہیں وہ وڈرا ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نہیں حضرت امیر معاویہ کے حق میں وڈرا ہو گئے۔ اب یہ پیار ہے، یہ محبت ہے، بھائیوں کا آپس میں بڑا پیار اور محبت ہے۔ اگر بھائی دونوں کشتی بھی کرتے ہیں نا تو اگر بھائی چھوٹا کہہ دیتا ہے نا کہ بھائی جان دیکھنا نانا کی بارگاہ میں آپ مجھے گرانا نہ، تو آپ چھوٹے بھائی کی بات مان لیتے ہیں کہ نہیں چھوٹا بھائی مجھے یہ کہہ رہا ہے تو مجھے مان لینا چاہیے، چاہے میں طاقتور بھی ہوں۔
تو اصل میں حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے جو ہمارے لیے درس عمل چھوڑا ہے، ایک آپ کے مناقب میں حضرت امام حسن علیہ السلام کا ایک قول بھی، فرمان بھی میں آپ کو بتا دوں۔ بسم اللہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ امیری وہ نہیں ہے کہ جو اپنا خوبصورت لباس پہن کر وہ سمجھے کہ میں امیر ہوں۔ امیر وہ شخص ہے جس کا دل امیر ہے، واہ، جس کا دل امیر ہے وہ امیر ہے۔ دوسرا پھر آپ کا قول یہ ہے کہ رشتہ دار چاہے نسب اور حسب کے اعتبار سے اپنا رشتہ دار کیوں نہ ہو، اگر اس کے دل میں آپ کی دوستی، پیار اور محبت نہیں ہے تو وہ رشتہ دار نہیں ہے۔ اللہ، آپ نے فرمایا وہ شخص جس کے دل میں آپ کے ساتھ وہ دوستی بھی کر رہا ہے، محبت بھی کر رہا ہے، پیار بھی کر رہا ہے، اگر وہ نسب کے اعتبار سے بھی آپ سے نہیں ملتا تو وہ آپ کا دوست ہے۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے تربیت اگوش مصطفیٰ سے لے کے اس پوری امت کو عطا کی، اور پھر آپ کا ایک مولا کائنات کا فرمان بھی ہے کہ مشکل وقت میں انسان اگر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا رہتا ہے تو اللہ اس کی مشکلات کو دور فرما دیتا ہے۔ تو ان کا آپس میں بڑا پیار تھا اور بڑی محبت تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، سماعت کر رہے تھے آپ جناب قبلہ علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب، جو پیار اور جو محبت جناب سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ امام حسین پاک آپ کے درمیان میں، اور پھر جو آپ نے تربیت مصطفیٰ کے حوالے سے ساری چیزیں پیش کی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے جس پاک ہستی کی تربیت آغوش مصطفیٰ سے ہوئی ہو اور مخدومہ کائنات کی نسبت سے رکھا تھا۔ اچھا، سبحان اللہ، حسن مجتبیٰ نام رکھا، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر اس پر کرم بھی تو ہے، بڑا کرم، وہ آپ کا بہت تابعدار بھی ہے ماشاء اللہ۔ رات کو اس نے منزل پڑھی ہے، 19 پارہ، یقین جانو کہ کمال کر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑا خوبصورت۔ اللہ کریم اپنا کرم فرمائے، صحت و عافیت والی زندگی دے آپ کے شہزادے کو بھی۔ بس میرے دل کی خواہش تھی کہ میں نے اس حضور کے نواسے کے نام کے نسبت سے حسن مجتبیٰ رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم لوگوں کے پاس حقیقت میں یہ نسبتیں ہی ہوتی ہیں اور انہی کا سارا جو ہے وہ کرم ہوتا ہے، اور الحمدللہ وہ سب چیزیں نظر آتی ہیں۔ ناظرین محترم، ابھی کچھ ہی دیر کے بعد وقفہ ہوگا سحر کا، آپ سب جانتے ہیں، اور اس میں آپ سیگمنٹ ہمارا دیکھا کرتے ہیں ذکر جان عالمین، وہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آج بھی ہمارے جو مہمان ہیں جناب قاری محمد احمد رضا جماعتی صاحب، آپ کو اصل میں جانا ہے تو یقیناً ہم اب چاہیں گے کہ وقفے سے پہلے ہی پھر مزید جو ہے وہ نعت رسول مقبول آپ ہی شامل کر لیں، تاکہ پھر آپ خیر و عافیت سے اپنی منزل تک بھی پہنچ جائیں گے، اور تمام دیکھنے والے جو آپ سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، وہ بھی آپ کو سماعت کر سکیں گے۔ میں بہت شکر گزار ہوں پوری ٹیم کا، کوہ نور کی خوبصورت ٹرانسمیشن میں حضرت صاحب کی بات سے ایک میں بھی اظہار تشکر کے طور پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوں کہ میرے بیٹے کا نام بھی حسن ہے، محمد حسن رضا، اور میرا بیٹا بھی تراویح پڑھاتا ہے، یہ اس کا 5واں مصلی ہے، اور میرا بیٹا بھی حسن رضا اور محسن رضا، کیا بات، یہ دونوں تراویح پڑھاتے ہیں۔ اور میں بھی حضرت صاحب نے کو اتنی اچھی بات کی تو میں خوشی سے، میرا بھی دل کیا کہ میں بھی اس چینل پہ اس بات کا فخر محسوس ہونے کی بات، فخر محسوس ہے۔ ان کا بیٹا چھٹا مصلی سنا، میرا بیٹا 5 دن کے نام سے 5واں مصلی سنا ہے، تو یہ سلسلہ اللہ، یہ سب حضور کا کرم ہے۔ تو کرم کی بات ہوئی تو یہ کرم کا ہی اظہار کرتے ہوئے میں چند اشعار پڑھ دیتا ہوں۔ شبندی رحمۃ اللہ علیہ کی معروف کلام کے چند اشعار۔ رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان، رمضان ہے سلطان۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر کوہ نور ٹی وی پر آپ لوگ رمضان سلطان سحر کی خصوصی نشریات اس وقت دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ آج کے دن کے حوالے سے 15 رمضان کی جو سحری الحمدللہ ہم لوگوں نے کر رکھی ہے، اس حوالے سے حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ کے یوم ولادت پر اور آپ کے مقام و مرتبہ، آقا کریم علیہ السلام سے آپ کی محبت اور آپ کے اہل بیت کے حوالے سے، آقا کریم کے اصحاب کے حوالے سے انشاءاللہ اس پر گفتگو ہماری آج کے پروگرام میں اپنے علماء سے جاری ہے۔ اور ابھی سحر کے وقفے کے بعد جب ہم لوگ واپس لوٹتے ہیں
تو یقیناً آپ لوگ جانتے ہیں کہ پروگرام میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کی جاتی ہے، اور آج یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں ہمارے مہمان جناب عمران ایوب قادری صاحب جو کہ پروگرام کا حصہ ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار پیش کیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، خوبصورت کلام سماعت کر رہے تھے ہمارے مہمان آقا کریم کے ثنا خان عمران ایوب قادری صاحب۔ ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، نسبت کی بات جب ہوتی ہے تو جس طرح قبلہ سہروردی صاحب پہلے فرما رہے تھے آج کی ہستی کے حوالے سے کہ میں نے نسبت کے حوالے سے اپنے بچے کا نام رکھا ہے، تو ماشاءاللہ ہم لوگ تو الحمدللہ ہے ہی نسبت والے، اور جب برکتیں ہمیں میسر آتی ہیں تو اس بارگاہ سے کرم نوازی ایسی ہوتی ہے کہ جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ آج کے موضوع کی جانب بڑھیں گے انشاءاللہ، مزید کچھ محبتیں اور اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں اپنے علماء سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں ڈاکٹر صاحب کی طرف بڑھنا چاہوں گا اور ایک دو چیزیں اس کی وضاحت لیں گے، پھر انشاءاللہ مزید جو ہے پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے آغاز میں قبلہ سہروردی صاحب نے فرمایا کہ بہت حد تک ہماری عوام کو یا احباب کو یہ شعور نہیں بھی ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ کے حوالے سے، ایک چیز جو سنتے چلے آ رہے ہیں یا بہت زیادہ جو بیان کیا گیا وہ لوگوں کے ذہن میں اس وقت جو ہے وہ رقم ہے، اسی اعتبار سے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی نہیں ہے کہ جس طرح حسین پاک کے محبتیں، آپ کا پیار اہل بیت کا صحابہ کرام کے ساتھ رہا، ویسے ہی امام حسن مجتبیٰ کا بھی آقا کریم کے صحاب کے ساتھ رہا۔ تو یہ بھی تھوڑا سا وضاحتی ہم چاہیں گے کہ اپنے ناظرین کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت کا اور اصحاب کا آپس میں یوں محبت ہے کہ جیسے پھول کی خوشبو کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ، مچھلی کی پانی کے ساتھ ہوتی ہے، چاند کی روشنی اور ٹھنڈک کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں پہلے بلیٹن میں عرض کر رہا تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے جو خاص محبت اور الفت کا انداز ہے، جب آپ کی ولادت با سعادت ہوتی ہے رمضان کی برکت والی ساعتوں میں، تو حضرت مولا کائنات لے کے حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے اللہ نے آپ کے طفیل بیٹا عطا کیا ہے، مالی نام کیا رکھا ہے؟ عرض کرنے لگے میرا خیال ہے کہ میں اس کا نام حرب رکھوں۔ میں نہیں، اس کا نام حرب نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اس کا نام جنت سے آیا ہے، اس کا نام حسن رکھو۔ واہ واہ واہ، وہ حسن کتنا حسین ہے، واہ، وہ کتنا حسین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب سے انہیں گٹی عطا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لعاب کی بات ایک بار نہیں کئی بار ایسا ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں واہ کہ ایک روز حضرت ابو ہریرہ کو دیکھا کیا رو رہے ہیں، حضرت حسن پاک کو دیکھے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ میں ابو ہریرہ تم کیوں روتے ہو؟ مجھے وہ منظر آج بھی یاد ہے، جب بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، ان دونوں شہزادوں کو سینے سے لگاتے، ماتھے پہ بوسہ دیا جاتا اور اپنی زبان اطہر ان کو چسایا کرتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دونوں شہزادوں کے متعلق ہے، امام حسن پاک کے متعلق بھی الگ سے بھی۔ اب جو لعاب پاک کی بات ہے اس پہ میں کچھ عرض کروں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہمارے گھر میں کنواں تھا، کڑوا پانی تھا، کھارا پانی تھا، حضور تشریف لائے، عرض کیا یا رسول اللہ پانی ہے، اور یہ آپ نے اپنا لعاب مبارک ڈالا، پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ میں پورا مدینہ اس کنویں سے پانی بھرتا، پانی کم نہ ہوتا۔ بیر روا پہ جاتے ہیں آپ دیکھیں، بدر کا مقام ہے، ادھر لعاب ڈالا ہے تو آج تک پانی میٹھا ہے۔ آپ تبوک کے موقع پہ جائیں، ادھر کنویں میں آپ نے اپنا لعاب اطہر ڈالا ہے تو پانی ابھی تک میٹھا ہے۔ حتیٰ کہ زمزم پہ آپ چلے جائیں، ادھر بھی لعاب مصطفیٰ علیہ السلام کی شیرینی آج بھی ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ تو وہ لعاب پاک، اس کی حکمتیں ہمیں پھر بعد میں سمجھ آتی ہیں۔ وہ لعاب کیا لعاب تھا؟ حضور نے ارشاد فرمایا انا دار الحکمہ وعلی جن بابوہا، میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں ہمیں امام حسن مجتبیٰ میں نظر آتی ہیں، وہ فقاہت، وہ دانائی، وہ تدبر، وہ معاملہ شناسی، معاملہ فہمی، وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ کب ایک دفعہ دونوں اصحاب میں آپس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، حضرت امام حسن اور امام حسین، جیسے قبلہ نے بھی بڑی خوبصورت روایت پیش کی کہ آپس میں کشتی ہو رہی ہے، اللہ اکبر، بچپن کا عالم ہے۔ تو آپ فرما رہے ہیں خذ یا ابو الحسن، خذ یا ابو الحسن، حسن چلو پکڑو پکڑو اس کو پکڑو، امام حسین سے کہا جا رہا ہے حسن خذ، حسن یہ پکڑو۔ حضرت ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ تجربہ طاہرہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ آپ امام حسین کو نہیں کہہ رہے، حسن پاک کو کہے جا رہے ہیں، یہ تو بڑے ہیں، بلکہ آپ کو چاہیے کہ ان سے کہیں۔
فرمایا تم دیکھ نہیں رہے کہ حسین کے ساتھ جبریل ہے، جبریل امام حسین سے کہہ رہا ہے کہ حسین پاک حسن پاک کو پکڑیے آپس میں، اور میں انہیں کہہ رہا ہوں. اس کو قبلہ سمجھیں گے اس بات کی نزاکت کو. یہ کہاں سمجھ آئی یہ بات؟ یہ ظاہر ہے. میرے محبوب علیہ السلام کے ہر ظاہر کا ایک باطن بھی ہوا کرتا ہے. وہ باطن کب کھلا؟ جب آپ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کی نا، پھر ہمیں سمجھ آئی. اللہ اکبر. ادھر تائید مصطفیٰ حاصل ہے، معاونت مصطفیٰ حاصل ہے. ادھر کربلا میں بھی ہمیں سمجھ آتی ہے. ادھر جبریل امین بھی ہیں، جہاں ثابت قدمی حسین نظر آتا ہے، وہاں جہاں استقامت، استقلال، وہ مقام رضا، مقام توکل نظر آتا ہے، تو ادھر جبریل امین ادھر بھی حاضر ہیں. اور ادھر جب صلح کر کے مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کی بات آتی ہے، مومنین دو بڑے مسلمانوں کے گروہوں کو آپس میں صلح کروانے کی بات آتی ہے، تو امام حسن مجتبیٰ کی فقاہت ہمیں سامنے آتی ہے. آپ کا تدبر ہمیں سمجھ آتا ہے، آپ کی علمیت سمجھ آتی ہے، اور آپ کی دور اندیشی ہمیں نظر آتی ہے، اور آپ کا باطن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دیکھیں یہ صلح کرنے میں کیا حق ہے. اور لوگوں نے کہا بادشاہت چھوڑ رہے ہیں، آپ خلافت چھوڑ رہے ہیں، تو آپ نے ایک ہی جواب دیا، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. اور اللہ نے تو ہمیں دائمی بادشاہت عطا فرما رکھی ہے. یہ بادشاہت کس کی تم بات کرتے ہو؟ یہ تو ایک عارضی بات ہے. امام حسن پاک کو جو وہ لعاب مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضور نے عطا فرمایا، ایک بار نہیں کئی بار، اس میں علم مصطفیٰ بھی ہمیں نظر آتا ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلال و جمال بھی نظر آتا ہے، اس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم بھی نظر آتے ہیں، آپ کی سیرت طیبہ بھی نظر آتی ہے. اگر میں آپ کے حسن و جمال کی بات کروں، دو بڑی روایات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن ظاہری کے حوالے سے مولا کائنات اور ہند بن حالہ آپ سے ملتی ہیں، جس میں آپ کے حسن پاک کا تذکرہ مولا کائنات نے بڑی تفصیل سے فرمایا. میں پڑھ رہا تھا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جو حسن و جمال ہے ہو بہو تصویر مصطفیٰ ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں لم یکن اشبہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین ابن علی جن. فرمایا ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام حسن مجتبیٰ سے بڑھ کے آپ سے کے زیادہ شبہ اور شبیہ ہم نے نہیں دیکھی. دہو بہو ہمیں شبیہ مصطفیٰ علیہ السلام نظر آتی ہے. آپ کے وصال ظاہری کے بعد نا صحابہ کا کیا معمول تھا؟ جب حضور کے دیدار کی تڑپ پیدا ہوتی نا، اللہ اکبر، جب حضور کے جلووں کا وہ ایک اندر سے جذبے دروں پیدا ہوا کرتا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی رعنائیاں دیکھنے کو بظاہر نہ نظر آتی تو صحابہ مچل جاتے. تو پھر کیا کیا کرتے؟ حسنین کریمین کے دروازے پہ جایا کرتے، اللہ باب زہرا پہ جایا کرتے. ہمیں محبوب کی یاد تڑپ آ رہی ہے، ان شہزادوں کو ذرا چند لمحوں کے لیے نقاب کشائی کر دیجئے. ہمیں حضور کا جلوہ دیکھنا ہے، ہمیں وہ دعا کا مکھڑا دیکھنا ہے، ہمیں وہ زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حلاوت محسوس کرنی ہے. تو وہ امام حسن و حسین سے اپنی پیاس پوری کیا کرتے. ہم عام زندگی میں اگر کسی کی جو ہے وہ شبیہ کسی کو ہم کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ ممکن ہے کوئی ایک آدھی چیز ملتی ہوتی ہے انسان کی، لیکن وہاں پر عالم یہ تھا کہ مکمل کے مکمل جو ہے مطلب چال ڈھال اور جو انگ و شبیہ مصطفیٰ سے ملتا ہوا. بالکل سبحان اللہ سبحان اللہ. صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کے نکلے، عصر کی نماز تھی، شہزادے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھیل رہے ہیں، ان کو اٹھایا جناب صدیق اکبر نے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا. فرمایا یا علی یہ تمہارا بیٹا ہو بہو حضور جیسا ہے، تمہارے جیسا بالکل نہیں. مولا کائنات بڑا مسکرائے اس بات پہ، بڑا مسکرائے. تو وہ ہو کیوں نہ، وہ خون کن کا ہے، اللہ اکبر، وہ نور کن کا ہے، اللہ اکبر. اچھا یہاں پر بھی ایک بات بڑی اہم ہمیں ملتی ہے، بے شک بہت قریبی رشتے ہوں، جس طرح آپ نے فرمایا کہ آپ نے انہوں نے دیکھا تو فرمایا کہ یہ ہو بہو سرکار دو عالم جیسا ہے. تو عام زندگی میں اگر کوئی بندہ کسی کو یہ جملہ کہہ دے، ہو سکتا ہے کوئی بندہ برا منا جائے، کسی کی بات دل پہ لے لے، لیکن وہ پھر مولا کائنات تھے اور پھر شبیہ مصطفیٰ تھا، تو پھر سن کر خوش ہوئے ماشاءاللہ. سبحان اللہ. اور وہ حقیقت تھی، حق بجانب تھے. میں آپ کی ولادت کا تذکرہ کر رہا تھا. آپ گھٹی دی جاتی ہے، 7 دن کے بعد پھر آپ کا عقیقہ کیا جاتا ہے. آپ کے سر انور پہ وہ جو نورانی بال تھے ان کو آپ کے سر انور سے جدا کیا جاتا ہے. پھر ان کے وزن کے مطابق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی صدقہ فرمائی ہے. پھر حضرت آپ کی ولادت پہ ایک کرامت ظاہر ہوتی ہے. حضرت جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ پاک حضرت اسماء بنت عمیس، اور آپ حاضر خدمت تھیں اماں جی کے پاس، سیدہ خاتون جنت کے پاس، سیدہ کائنات کی خدمت پہ تھیں. تو آپ نے آ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے عجیب معاملہ دیکھا ہے.
خواتین کے معاملات ہوتے ہیں ولادت کے موقع پر، لیکن میں نے سیدہ کو ہر معاملے سے پاک دیکھا. یا رسول اللہ یہ کیا راز ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا سیدہ طاہرہ اور مطہرہ ہے. اللہ نے ہر ظاہر و باطن کی ہر ناپاکی سے میری بیٹی کو پاک رکھا ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. میری بیٹی طاہر بھی ہے، طاہرہ بھی ہے، مطہرہ بھی ہے. یہ کرامت تھی سیدہ پاک کی بھی، امام حسن پاک کی. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور. اچھا، یہاں سے اس چیز کی بھی وضاحت ہو جائے گی تھوڑی سی ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بھی. شعر بھی ایک ہم سنا کرتے ہیں اکثر، وہ آئے ہیں حسن بوقت ظہر، یعنی ظہر کے وقت آپ نے ان کو جنم دیا اور نماز عصر بعد میں آپ نے ادا کی. جی بالکل. یہاں سے آپ کی پاکیزگی کا وہ سارا عالم جو ہے وہ بیان ہوتا ہے. سبحان اللہ. یہ بڑا ایک سینسیٹیو موضوع ہے، میں نے نپے تو لفظوں میں اس لیے عرض کر دیا کہ ظہر بھی ادا کی ہے، عصر بھی ادا کی ہے. ان کی زندگی میں ایک لمحہ بھی ظاہراً اور باطناً ناپاکی کا موجود ہی نہیں ہے. اللہ نے ایسی تطہیر عطا فرمائی ہے، وہ آئے تطہیر کا مصداق ہیں. بے شک بے شک. ناظرین محترم، خوبصورت گفتگو ماشاءاللہ، اور بہت لطف آ رہا ہے علماء کی گفتگو سے. میں سہروردی صاحب کی جانب ایک سوال کرنا چاہوں گا، اور قبلہ کوئی مطلب تنقید تو ہے ہی نہیں، الحمدللہ ہمارے پلیٹ فارم سے کبھی بھی ایسا پیغام ہی نہیں گیا آپ کی موجودگی میں یا کوئی اور بھی ہمارے علماء بیٹھے ہوں. لیکن جس طرح آپ نے شروع میں تھوڑی سی وضاحت کی، آخر میں بھی ہم چاہیں گے اسی گفتگو کو پھر ہم انشاءاللہ سمیٹنے کی طرف بھی آئیں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ذکر نہیں ہے امام حسن مجتبیٰ کا، کہ کیا فقدان ہمارے ہاں لوگوں کا ایسا ہے، علماء کا یہاں کو بیان کرنے کا معاملہ ایسا ہے کہ مطلب اس طرح جو ہے وہ آپ کا ذکر نہیں ہوتا، یا آپ کو آپ کی تعلیمات کو دیکھا نہیں جاتا، سمجھا نہیں جاتا؟ کیا خاص وجہ ہے؟ دیکھیں جی، کمزوری تو ہم لوگوں کی ہے جی. حضور کی تو ساری حال ہے. دیکھیں نا، بے شک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں ہیں. ہم کثرت رائے سے ہم سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں، کرنا چاہیے بالکل ٹھیک ہے، لیکن باقی جو 3 بیٹی ہیں ان کا بھی ذکر کرنا چاہیے. بے شک. اسی طرح آپ کے بیٹوں کا بھی ذکر کرنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے جو بچے ہیں، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام ہیں، بی بی زینب ہیں، یہ ان بچوں کا ذکر کرنا چاہیے. اب دیکھیں نا، شہادتیں 2 ہیں. ایک ظاہری شہادت ہے جو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر آئی ہے. ایک سری شہادت ہے جو حضرت امام حسن علیہ السلام کو ملی ہے. وہ بھی شہید ہیں، وہ بھی شہید ہیں، دونوں ہیں. اور یہ دونوں شہادتوں کا وجود میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر بھی موجود ہے، یہ دونوں کا. اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہر ایک کو اس کے مقام کے مطابق ہمیں اس کا ذکر کرنا چاہیے. بہت کم ہوتا ہے امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کا ذکر، بہت کم ہوتا ہے، حالانکہ کرنا چاہیے. یہ بڑے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، برادر اکبر ہیں، ان کا ہمیں ذکر کرنا چاہیے. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی موقع ایسا نہیں ہے جہاں آپ نے دونوں کو نتھی نہیں ساتھ رکھا. اللہ، اگر جنتی جوانوں کے سردار ہیں تو حدیث دونوں کے لیے ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یعنی اگر آپ نے فرمایا دنیا کے یہ دونوں میرے شہزادے پھول ہیں، دونوں کا نام لیا ہے. جنتی جوانوں کے سردار ہیں، دونوں کا نام لیا ہے. اگر آپ نے پیار کی بات کی ہے یا محبت کی بات کی ہے اور آپ نے فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ ان سے محبت ہے، دونوں کی بات کی ہے. آپ نے نفی نہیں کی ہے کہ ایک کا ذکر زیادہ کیا یا ایک کا ذکر کم کیا ہے. اس طرح ہمیں بھی یہ نہیں کرنا چاہیے. جہاں حضرت امام علی کا امام حسین کا ذکر ہے وہاں امام حسن کا بھی ذکر کرنا چاہیے. صرف وہ ایک واقعہ کربلا کی وجہ سے حضرت امام علی مقام کا ذکر جو ہے نا وہ بہت کثرت سے، کیونکہ وہ ایک مارکہ ایسا ہے، وہ ایک شہادت ایسی ہے کہ اس جیسی کوئی شہادت بھی نہیں ہے کہ پورا کنبہ خاندان آل رسول کا وہاں جو ہے نا وہ شہید ہوا ہے. بالکل بالکل. پوری کائنات میں اس روئے زمین میں ایسا کسی بھی نبی کا گھرانہ جو ہے اجتماعی طور پر وہ کسی جہاد میں شامل نہیں ہوا جتنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا. قبلہ ڈاکٹر صاحب ایک وہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی ایک بات کر رہے تھے تو مجھے بھی ایک حدیث یاد آ گئی. بسم اللہ. کہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے. حضرت امام حسن علیہ السلام باہر سے تشریف لائے. جب تشریف لائے نا تو آپ کے حساب سے جب بندہ باہر سے آئے اور پھر وہ علاقہ بھی کچا ہو اور وہ گرد و غبار جو ہے آپ کے وہ پاؤں مبارک اور جوتوں مبارک پر لگا ہوا تھا. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جو 5000 سے زائد
حدیثوں کے راوی ہیں، اللہ اکبر، 5000 حدیثوں سے زیادہ راوی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دستار مبارک اتاری اور امام حسن علیہ السلام کا جوتا صاف کرنے لگے۔ امام حسن علیہ السلام عرض کرتے ہیں چچا جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ میرے بڑے ہیں، آپ میرے نانا جان کی صحبت میں رہے ہیں، آپ میرے ابا جان کے دوست ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں کہ میں چھوٹا ہوں اور آپ میرے جوتے کو صاف کر رہے ہیں؟ تو آپ آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں میں کیوں نہ آپ سے پیار کروں، اس لیے کہ میرے نبی نے آپ سے پیار کیا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کو جنتی جوانوں کا سردار میرے نبی نے کہا ہے، کیا بات، آپ کو دنیا کا پھول میرے نبی نے کہا ہے، جب آپ کی تعظیم میرے نبی کرتے ہیں تو میں آپ کی تعظیم کیوں نہ کروں؟ یہ ہے بات وہ۔ اب دیکھیں نا حضرت امام حسن علیہ السلام، آپ کی صحبت دیکھیں، حضور علیہ السلام کے ساتھ زندگی کے 7 سال ایک اپنی جگہ پہ ہیں کہ آپ ان کی تربیت میں گزاریں، اس کے علاوہ 40 ہجری تک 40 ہجری تک آپ ان صحابہ کے ساتھ رہے ہیں جو ایک لمحہ بھی میرے مصطفیٰ سے جدا نہیں ہوئے۔ آپ کے اس حضور کے جانے کے بعد 2.25 سال حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت ہے، آپ ان کی صحبت میں رہے ہیں۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی 10 سال خلافت ہے، آپ ان کی صحبت میں رہے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی کی جو ہے وہ 12 سال خلافت ہے، آپ ان کی صحبت میں رہے ہیں۔ پھر اپنے ابا جان کی صحبت میں رہے ہیں، پھر بھائی حضرت امام حسین کے ساتھ رہے ہیں، یعنی اتنی بڑی صحبت 40 ہجری تک ان خلفاء کا دور ہے، پھر 6 ماہ آپ کے بھی شامل ہیں، اور جید صحابہ کرام، وہ صحابہ جلیل القدر صحابہ کہ جو ہر وقت ہر لمحہ میرے مصطفیٰ کے ساتھ رہتے تھے، اور کوئی صحابی ایسا نہیں ہے جنہوں نے ان بچوں سے پیار نہیں کیا۔ دیکھیں نا، وہ بھی تو ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر جب جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ اے غلام زادے، تو اب دیکھیں نا حاکم وقت ہیں، آج کا کوئی بادشاہ ہوتا تو اس کے بیٹے کو کہہ دیتا تو وہ بیچارہ ساری زندگی ملتا ہی نہ۔ عبداللہ ابن عمر پریشان ہو گئے کہ میرا باپ جو ہے وہ 22 لاکھ مربع میل پر دور حکومت ہے، میرا باپ خلیفہ ہے، حاکم وقت ہے، اور یہ بچے نے کیا کہہ دیا، امام حسن نے کیا کہہ دیا؟ جا کے ابا جان کو کہا کہ ابا جان آج تو امام حسن نے میری انسلٹ کر دی ہے۔ کیا کہا بیٹا؟ امام حسن نے کہا تو غلام زادہ ہے۔ کہا بیٹا اس طرح کریں کہ یہ ایک کاغذ دیا اور ساتھ 2 صحابہ کرام کو بھیجا کہ امام حسن علیہ السلام کو جا کہیں کہ بیٹا یہ لکھ دے ذرا۔ آپ گئے، وہ شہزادے تھے، وہ شہزادے تھے، انہیں تو کسی کی پرواہ ہی نہیں تھی، وہ شہزادے تھے، اور اپنا وہی شہزادے ہیں، وہی شہزادے ہیں نا، وہی شہزادے ہیں کہ جب حضور دنیا سے پردہ فرما گئے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی ممبر پر بیٹھے تو وہی شہزادے امام حسن تو جا کہتے ہیں یہ میرے نانا جان کا ممبر ہے، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، بیٹا بے شک یہ میرا ممبر نہیں ہے، یہ آپ کے نانا جان کا ہی ممبر ہے۔ تو حضرت امام حسن نے کہا، عبداللہ ابن عمر نے کہا جی یہ لکھ دیں آپ ابا جان نے کہا لاؤ جی، ابھی لکھ دیا کہ آپ جو ہیں غلام زادے ہیں۔ تو عمر ابن خطاب نے وصیت فرمائی کہ بیٹا جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میری کفنی کے یہ لکھ دینا، میں حضور کی بارگاہ میں جا کے یہ پیش کر دوں کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، آپ کے نواسے نے مجھے آپ کے گھر کا غلام بنایا ہے، میں غلام زادہ ہوں، میں بھی غلام ہوں، میرا بیٹا بھی غلام ہے۔ تو دیکھیں اتنا پیار ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، اتنی محبت کی ہے، کیوں کس لیے کی ہے کہ وہ سرکار کو دیکھتے تھے، وہ اتباع رسول میں رہتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اگر سرکار رحمت للعالمین ان کی تعظیم کرتے ہیں، چاہے وہ سجدے کی کیفیت میں ہو، چاہے وہ ممبر کی کیفیت میں ہو، وہ اتنی تعظیم کرتے ہیں، ان بچوں سے اتنا پیار کرتے ہیں، تو ہم کیوں نہ ان بچوں سے پیار کریں؟ کیا بات! تو یہ ہے وہ امام حسن علیہ السلام کہ آپ نے 49 ہجری میں آپ کی وہ سری شہادت ہے، اور آپ نے جو اپنا سنہری دور گزارا ہے اس کی مثال بھی نہیں ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے جب آپ کی شہادت ہوتی ہے، تو ہم دعا کرتے ہیں کہ خالق کائنات حضور کی اس آل کا صدقہ ہم پہ بھی رحم فرما دے، اس پوری امت کی خیر فرما دے۔ ہمارے پاس کوئی اثاثہ نہیں ہے ابو بکر صاحب، لیکن ہم اتنا ضرور کہتے ہیں
کہ ہم حضور کی آل سے پیار کرتے ہیں. بے شک بے شک. یہ تو ہمارے پاس اثاثہ ہے نا کہ روزے معاشر یہ تو پیش کر سکتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی آل سے پیار کرنے والے تھے. غلامی آل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین محترم، گفتگو آپ سماعت کر رہے تھے اور ہماری آج کی ٹرانسمیشن کا جو وقت ہے وہ بھی اپنے اختتام کی جانب پہنچ چکا. دوران گفتگو اور نعت رسول مقبول سنتے سنتے یقیناً وقت کا بالکل اندازہ نہیں ہوا. اللہ کریم کی بارگاہ میں بس یہ دعا ہے صحیح معنوں میں آقا کریم کے اصحاب کی محبت، آقا کریم کے آل کی محبت، اولیاء کی محبت ہمارے دلوں میں مالک پیدا فرمائے اور اپنے عقیدے کا پرچار یقیناً ہمیں کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ہم شکریہ ادا کریں گے جناب علامہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب کا، اور اللہ کریم آپ کو صحت و عافیت والی زندگی دے. ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ، ہمارے ساتھ ہی ٹرانسمیشن کا حصہ رہیں گے آپ. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب تشریف لائے آج کے ہمارے پروگرام میں بالکل پہلی مرتبہ. آپ کی بھی آمد کا ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. آپ تشریف لائے، اللہ کریم آپ کی بھی کاوش قبول فرمائے. عمران ایوب صاحب کا بہت شکریہ، حضور کے ثنا خان ماشاءاللہ خوبصورت آواز میں پڑھنے والے. اللہ کریم آپ کو بھی دارین کی نعمتوں سے مالا مال کرے. ابھی کچھ ہی دیر کے بعد شہر کراچی اور اس کے گرد و نواح میں اذان فجر کا وقت ہو جائے گا اور وہ لوگ بھی اپنا 15واں روزہ انشاءاللہ اختیار کریں گے. ہماری ملاقات آپ لوگوں سے کل 16ویں روزے کی سحر میں ہوگی انشاءاللہ رمضان سلطان میں کوہنور ٹی وی پر، اور ایک نیا دن ہوگا، نئے موضوع، نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کو، ہماری پوری ٹیم کو اپنے دعا میں یاد رکھیے. اجازت دیجیے گا. آخر میں منقبت امام حسن مجتبیٰ اور 2-3 اشعار نعت رسول مقبول کے مل کر یہ عمران ایوب صاحب پیش کر لیں گے. بسم اللہ.